اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک وظائف لائبریری کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ بہت ہی خاص ہے۔ ناظرین، میرے کچھ مسلمان بھائیوں کو نماز کے کل ارکان، کل رکعات کی تعداد کا علم ہی نہیں ہے۔ آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر ان احباب کے لیے ہے جنہیں نماز ادا کرنے کا صحیح طریقہ نہیں معلوم۔ ناظرین، میں نے دیکھا ہے بہت سے صاحب علم اور تعلیم یافتہ لوگ بھی صحیح طریقے سے نماز ادا نہیں کر رہے ہوتے۔ تو آج کی یہ ویڈیو نماز کی جو رکعات ہیں ان کو جاننے کے لیے اور اوقات مکروہہ ان کے بارے میں یہ ویڈیو ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو اوقات مکروہہ اور تعداد رکعات نماز پنجگانہ جو ہے، جو اس اللہ پاک نے ہر مسلمان مومن مرد عورت پر فرض کر دیا ہے، ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ ناظرین، سب سے پہلے اوقات مکروہہ، یعنی کہ جن میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس وقت جو نماز پڑھتا ہے وہ مکروہ ہوتی ہے۔ ناظرین، اوقات مکروہہ میں سب سے پہلے طلوع آفتاب کے وقت، دوسرا ہے غروب آفتاب کے وقت، کہ آپ سورج طلوع ہو رہا ہے تو آپ اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتے، اور دوسرا یہ ہے کہ غروب آفتاب، سورج ڈوب رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے تو آپ اس وقت بھی کوئی بھی نماز ادا نہیں کر سکتے۔ اور استوا کے وقت کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ استوا کہتے ہیں، اسے ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ زوال کا ٹائم تقریباً 12:15 12:30 بجے ہوتا ہے، اس وقت بھی آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور طلوع صبح صادق سے طلوع آفتاب تک سوائے وہ سنت نماز فجر اور نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک کوئی نفل نہیں پڑھنے چاہیے۔ یعنی کہ آپ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک سارا دن آپ کوئی بھی نفل نہیں پڑھ سکتے، سوائے سنت نماز فجر اور نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک کوئی نفل نہیں پڑھنے چاہیے۔ یعنی کہ عصر کے بعد غروب آفتاب تک آپ کو نفل نہیں پڑھنے چاہیے، یہ بھی اوقات مکروہہ میں ہے۔ اور امام کے خطبہ جمعہ کے لیے کھڑے ہونے سے لے کر فرض جمعہ تک کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ کچھ اب آپ ایسے ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ اکثر وہ جمعے کے دن لیٹ آتے ہیں تو امام صاحب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس جلدی میں ہوتے ہیں کہ پہلے 4 سنتیں پڑھ لیں، لیکن امام صاحب خطبے میں خطبہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، جب امام صاحب خطبہ دے رہے ہوں جمعے کا تو آپ نے خطبہ سننا ہے، اور فرض تک آپ نے کوئی بھی نماز نہیں پڑھنی۔ آپ نے کھڑے ہو کر، آپ نے جب امام کھڑا ہو گیا تو آپ نے بیٹھ کر اس کو خطبے کو سننا ہے۔ ناظرین، یہ تھے اوقات مکروہہ جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہوتی ہے اور انسان کے یعنی کہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد تعداد رکعات ہیں۔ ناظرین، بہت سے احباب اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ نماز کی جو ارکان ہیں ان کی تعداد کیا ہے۔ ناظرین، میں آج آپ کو تفصیلی بتاؤں گا کہ تعداد رکعات کیا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے اللہ پاک نے نماز فجر اس کو تمام مسلمان مرد اور عورت پر فرض کر دیا ہے۔ ناظرین، نماز فجر کا ٹائم طلوع آفتاب سے پہلے تک ہے، یعنی کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ نماز فجر ادا کر سکتے ہیں، لیکن جو نماز فجر کی جماعت ہے وہ اذان سے تقریباً پونا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ بعد ادا کی جاتی ہے۔ ناظرین، یہ بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ نماز فجر میں 2 سنتیں ہیں اور 2 فرض ہیں۔ جو یہ 2 سنتیں ہیں، یہ 2 سنتیں مؤکدہ ہیں، یعنی کہ یہ سنت موقدہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازمی سنتیں ادا فرمایا کرتے تھے۔
یعنی کہ نماز فجر میں صرف 2 فرض ہیں لیکن 2 سنتیں بھی ہیں، اور یہ 2 سنتیں سنت مؤکدہ ہیں، یعنی کہ ان کا پڑھنا ضروری ہے، ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور نماز فجر کی اس طرح کل تعداد 4 رکعتیں ہو گئی۔ ناظرین اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں نماز ظہر کی طرف۔ نماز ظہر عام طور پر دوپہر کے وقت پڑھی جاتی ہے، تقریباً 1:30-2 بجے اس کی جماعت ہوتی ہے۔ تو ناظرین یہ بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ نماز ظہر کی کل 12 رکعتیں ہیں، 4 اس کی سنتیں ہیں اور 4 اس کے فرض ہیں۔ سب سے پہلے 4 سنتیں ہیں، 4 فرض ہیں، اور اس کے بعد سنت مؤکدہ بعد فرض 2 سنتیں ہیں اور پھر 2 نفل ہیں۔ ناظرین اس کی کل تعداد 12 رکعتیں ہوئی، اور 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت اور پھر 2 نفل۔ اس کے بعد نماز عصر ہے۔ ناظرین نماز عصر میں کل جو تعداد ہے رکعات کی وہ 8 ہے، لیکن یہ جو پہلے والی سنتیں ہیں یہ غیر مؤکدہ ہیں۔ جو ہم فرض سے پہلے 4 سنتیں نماز عصر میں پڑھتے ہیں یہ غیر مؤکدہ ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی یہ سنتیں پڑھ لیا کرتے تھے فرض سے پہلے، اور کبھی نہیں پڑھا کرتے، کبھی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو ناظرین ایسی سنتیں جو نبی پاک کبھی یعنی کہ پڑھ لیا کرتے تھے، کبھی نہیں پڑھا کرتے تھے، تو وہ غیر مؤکدہ کہلاتی ہیں۔ وہ بندہ چاہے تو پڑھ لے، نہ چاہے تو نہ پڑھے، پڑھے گا تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھتا تو گناہ بھی نہیں ہوگا۔ تو ناظرین نماز عصر میں 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں اور 4 فرض ہیں۔ ناظرین اس کے بعد نماز مغرب ہے۔ نماز مغرب عام طور پر سورج غروب ہونے کا فوری بعد پڑھی جاتی ہے۔ ناظرین نماز مغرب میں 3 فرض ہیں اور اس کے بعد سنت مؤکدہ بعد فرض، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کے بعد جو سنتیں لازمی پڑھا کرتے تھے وہ بھی 2 سنتیں ہیں اس میں اور 2 نفل ہیں۔ کل تعداد ہے اس کی 7 رکعتیں۔ ناظرین وہ آخری نماز جس کے بارے میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کو کیسے ادا کرتے ہیں، یہ ہے وہ کافی لوگ اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، وہ ہے نماز عشاء۔ نماز عشاء کی کل 17 رکعتیں ہیں، 4 غیر مؤکدہ سنتے ہیں، یعنی کہ پڑھ لیں تو ثواب، نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد 4 فرض ہیں، اور اس کے بعد فرضوں کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ ہیں، اور اس کے بعد 4 نفل ہیں، اور یعنی کہ 2 وتر سے پہلے ہیں اور 2 وتر کے بعد ہیں، اور اس میں 3 وتر واجب بھی ہیں۔ ناظرین اس طرح یہ 17 رکعتیں بنتی ہیں۔ لیکن ناظرین یہ بتاتا چلوں کہ جو وتر ہے یہ علیحدہ ہے، یہ نماز عشاء کا حصہ نہیں ہے، یہ وتر واجب ہے لیکن نماز عشاء فرض ہے۔ ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو اوقات مکروہہ اور تعداد رکعات کے بارے میں آپ نے کافی کچھ جانا ہوگا۔ مزید اسلامک وظائف اور ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک وظائف لائبریری کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔